اور یہاں پہ ایک اور بڑی بات البدایہ والنہایہ میں اور دیگر جو ہے وہ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ آج تو ہم کہہ دیں نا یا رسول اللہ کہ تو مشرک ہو گیا جی کی ہویا انہیں حضور نو یا کہہ کے پکارے ہے یا کہہ کے پکارنے بندہ مشرک ہو جاتا ہے یا اللہ مدد باقی سب کچھ شرک و بدعت یہ ٹولہ بھی ہے. لیکن صحابہ کرام کا اس وقت شعار کیا تھا؟ اب کہتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بظاہر دنیا سے وصال فرما گئے تھے, اب صحابہ کرام جو ہے وہ لڑنے کے لیے گئے ہیں, ختم نبوت کا معاملہ ہے. تو کہتے ہیں صحابہ کا شعار کیا تھا, صحابہ نعرہ کیا لگاتے تھے اس جنگ یمامہ میں؟ تو کہتے ہیں کانا شعارہم یومئذ یا محمدہ, کہا صحابہ کرام اس جنگ یمامہ میں یہ نعرہ بلند کرتے تھے سارے صحابہ, یا محمدہ یا محمدہ یا رسول اللہ. ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ, وہ کہتے تھے یا محمدہ. پوچھا گیا کہ بتائیے یا کہنا تو شرک ہے. ہم نے کہا کہ جنہوں نے مصطفیٰ سے پڑھا تھا, جنہوں نے مصطفیٰ کی چوکھٹ کو چوما تھا, جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہر وقت تو ہی سیکھتے تھے, اگر ان کے نزدیک یا محمد کہنا حضور کے وصال کے بعد نہیں شرک تھا تو ہم یا رسول اللہ کہہ دے تو کیسی شرک ہو سکتا ہے؟ تو صحابہ اکرام کہتے یا محمدہ. اب جب لشکر آگے بڑھتا ہے اور جنگ ہو رہی ہے اور یہاں پر بڑے بڑے صحابہ کا بڑا بڑا جذبہ تھا, اور یہاں پہ حضرت اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جن کا نام تھا زید بن خطاب, انہوں نے کہا کہ ایسے لڑو کہ یہ داڑھ جو ہے داڑھ کے اوپر رکھ کر یعنی پورا ایڑی چوٹی کا زور لگا کے لڑنا ہے. اور پھر کہنے لگے میں نہیں بولوں گا, میں اب کلام نہیں کروں گا, یا تو میں اس کو واصل جہنم کر کے کلام کروں گا یا پھر میں شہید ہو کر اپنے رب ذوالجلال سے جا کے کلام کروں گا. اور پھر جب لڑے اللہ رب کائنات نے شہادت دے دی تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے, جب پتہ چلا تو آپ نے کہا سبقنی, کہا اے زید تو مجھے دو وجہ سے مجھ پر سبقت لے گیا ہے. کہا وہ کیسے؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے کہ زید وہ ہے جس نے اسلام بھی مجھ سے پہلے قبول کیا تھا اور جس نے شہادت بھی مجھ سے پہلے قبول کر لی ہے. تو یہ حضرت زید تھے. اور پھر اسی طرح اور بھی صحابہ کرام کا جذبہ ہے.